اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ایک مرتبہ سب درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بلال شفا خانے کی ابتدا کہ اللہ کریم نے اس کی بنیاد کس طرح کب اور کیسے ڈالی، اس پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے مختلف ادوار میں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت مبارکہ 127 سے 129، 127 سے 129 تک ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ اور یاد کرو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے یعنی کعبۃ اللہ، تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما دے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع و فرما بردار بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو یعنی تیری مطیع و فرما بردار ہو۔ ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے بے شک۔ اصل میں جو بلال شفا خانے کی آپ سے گزارش کی ہے کہ ابتدا اور اس کی تمام تر چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، یہ دعا بہت اہم ہے ہماری تمام زندگیوں پر، مسلمانوں کی تمام زندگیوں کو قیامت تک کے لیے یہ دعا ہی محیط ہے، یہ اصل دعا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں کیا مانگی، ذرا غور کیجئے گا دعا مانگی کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ پہلی بات جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کی وہ کیا تھی کہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ بات خدمت کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی دعا آپ نے یہ فرمایا اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے بے شک۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار مسلم بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا۔ آپ ذرا دعا کے الفاظ اور دعا دیکھیے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو یعنی تیری فرما بردار۔
ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے رب، ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویسے ہی، کہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ دعا مانگنی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ اسی سورہ بقرہ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف مڑو، یعنی سبقت کرو، دوڑو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یہ اعلان ہے اللہ کا۔ اب آپ دعا کے الفاظ سنیے جو دعا مانگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، اور اللہ نے اس پر مہر لگا دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، اس کی ایک چال ہے، اس کی ایک سمت ہے، اس کا ایک راستہ ہے، جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ آپ کو نظر آ جائیں گے لوگ؟ جی، ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں۔ ذرا مثالیں دیکھیے، ضرب المثل۔ جی، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم، اب یہ جو تم ہے یہ کون ہے؟ پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا۔ اللہ کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے لوگ، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں جو بات آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، یعنی ہر ایک کا ایک راستہ ہے، ایک سمت ہے، ایک سوچ ہے، ایک نفس ہے، عمل ہے جس کی طرف وہ چلتا ہے۔ پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، بھلائیوں میں سبقت کرو۔ اب پھر ہم آتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی طرف دوبارہ۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدمت کس کے لیے؟ لوگوں کی، مخلوقات کی خدمت اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور یہاں کیا اللہ فرما رہا ہے؟ ان کی دعا، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ وہ کون سی خدمت ہے کہ آج دنیا میں کسی جگہ مسلمان ہو، اور ذہن میں رکھیے گا، آگے دعا سنیے، ہمیں سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا، اور ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار۔ ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا، سمجھا، سکھا۔ دعا سننا ہے آپ؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی بات آ گئی، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب، انہی لوگوں میں سے، خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھا، جو ہمارے نبی عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہیں تیری آیات سنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے،
اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم۔ دعا کے الفاظ لکھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ موڑتا ہے، پس تم بھلائیوں میں سبقت کرو، دوڑو، مڑو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا۔ اعلان کر دیا اللہ کو تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہ کام کرنے لگو جو اللہ نے کہے ہیں، اور جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی ہے اللہ تمہیں خود پا لے گا۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے کہ انسان تجھ تک جو کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے وہ من جانب اللہ، یہ اعلان ہے اللہ کا قرآن، اور تجھ پر جو کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب عمل سے ہوتی ہے، یعنی تیرے اپنے کرتوتوں سے ہوتی ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلائیوں کے اور نیکی کے کاموں میں سب کے ساتھ تعاون کرو، یہ قرآن میں۔ اب ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے سامنے بے شمار مثالیں بھری ہوئی۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کا نام عبدالستار ایہدی تھا، جی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اور اللہ کا اعلان؟ ہر شخص کا ایک رخ ہے اور وہ اس کی طرف مڑتا ہے، تب پس تم بھلائیوں میں سبقت کرو، دوڑو۔ عبدالستار ایہدی کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور وہ دنیا میں عبدالستار ایہدی ایک ہی ہے، جی۔ وہ کوئی امیر کبیر آدمی نہیں تھا، جی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میمن زبان میں ایہدی طنز میں کہا کرتے تھے کہ یہ نکما ہے۔ ایہدی کا مطلب ہے نکما، کام چور، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں، نکما ہے۔ واللہ علم بالصواب، مجھے نہیں پتا۔ ایہدی اس کو طنز میں کہتے تھے، جی۔ اللہ نے کیسی عزت دی کسی فرقے، کسی مسلک، ایون یہ کہ دنیا کا کوئی فرد اٹھا کے دیکھ لے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی نے آج تک عبدالستار ایہدی کو کوئی برا بھلا کہا؟ جی، کبھی غور کیجیے گا۔ آج ہمارے زندگیوں میں سیلانی بھی ہیں، چھیپا بھی ہیں، جے ڈی سی بھی ہیں، اور بے شمار عالمگیر ٹرسٹ۔ آپ کو کتنے جو قرآن کی عنایت کے مطابق کہ ہر شخص کا ایک رخ ہے اور وہ اس کی طرف مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں میں سبقت کرو۔ جو ایکس وائی زی، یہ تو مشہور نام ہے جو ہمیں پتہ ہے تو ہم لے رہے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو خیر خواہی و بھلائی میں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کا فضل و کرم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ مرغوب، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کی داد رسی کے لیے اس کے ساتھ قدم بقدم ملا کے چلوں، بجز ایک ماہ کے اعتکاف سے۔ تصور ہے کوئی؟ ایک ماہ کا اعتکاف سے زیادہ افضلیت دے رہے ہیں میرے نبی آقا دو جہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری اٹھا کر دیکھ لیجئے، سوائے خیر خواہی و بھلائی کے کچھ ہے؟ جی، ایسی خیر خواہی بھلائی نہ سنی، نہ دیکھی، نہ پڑھی، قیامت تک کے لیے۔ وہ ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات دے رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے رخ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا دنیا بنانے میں، یا اس دنیا میں اپنی آخرت سنوارنے میں۔ بھائی یہاں دو رخ ہیں، ہمیں ہمارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان، ہمیں یہی سکھایا اور یہی بتایا ہے، اس دنیا میں اپنی آخرت بناؤ۔ یہ دنیا تمہیں دی گئی ہے آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت کی فکر کرو،
اس دنیا میں دنیا نہ بناؤ، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو. کسی بھی لمحے موت کا پنجہ تمہاری گردن پکڑ لے گا، اس سے بچ نہیں سکتے. اس سے پہلے اپنے لیے آخرت کا سامان مہیا کر لو. اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے، اس مالک مہربان کے احسانات کا آپ کو اس بلاد شفا خانے کی بنیاد کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رکھی، کس طرح سے اس نے تانے بانے بنے، کس طرح سے اس نے یہاں تک اس کو پہنچایا، اور انشاءاللہ اللہ اس کو اور بھی آگے پہنچائے. یہ تقریباً 1978 یا 79 کی بات ہے. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں کم از کم آپ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تقریباً 42 سال پہلے، 42 ایئرس. میری عمر اس وقت 20 سال، 19 سال، 19.5 سال. میں یہ بات اس لیے آج دل میں آیا کہ بتاؤں، اس کو بھی شیئر کروں تاکہ ہمیں اور آپ کو چیزوں کے بارے میں اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو پھر آپ کی علمیت، آپ کی قابلیت نہیں دیکھتا، نہ آپ کی شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ آپ کا عہدہ دیکھتا ہے، نہ آپ کا خاندان دیکھتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے. یہ چناؤ میرے رب کا. تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1978 یا 9 کی بات ہے. میرے پھوپھی زاد بھائی کی شادی تھی، اور اس شادی میں ان کے گھر پر میں موجود تھا. مہمان آ رہے تھے، پہلے شامیانے لگتے تھے، گھروں میں شادی ہوتی تھی. تو لوگ مہمان آ رہے تھے، میں کرسیاں لگا رہا تھا نوجوانوں. تو ایک ٹیکسی آ کے رکی، آگے فیملی بیٹھی تھی. میں نے دروازہ کھولا، ان کو ویلکم کیا. اس میں سے بچے بھی اترے، خاتون بھی اتری. ایک بچی اس میں ایک ایسی تھی جو معذوری کی کیفیت تھی. تو اس کو دیکھ کر جیسے عموماً انسان کو دکھ اور تکلیف ہوتی، وہی ہوئی. میں انہیں نہیں جانتا تھا جبکہ وہ میری رشتہ دار تھی. بے شمار ہماری زندگیوں میں ایسے رشتے ہیں، ایسے رشتہ دار بھی ہیں جو قریب ترین رشتہ دار ہونے کے باوجود چونکہ ملنا جلنا نہیں ہوتا، ہم پہچانتے ہی نہیں. تو انہوں نے مجھے مسکرا کے دعا دی اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ میں نے بتایا، اور بتایا میرا نام سید عشرت حسین ہے اور میں سید عطرت حسین رضوی کا بیٹا ہوں. ارے تو کہ وہ ہمارے ماموں ہیں. یہاں سے بات شروع. خیر بہرحال وہ شادی میں ہو گئے. پھر ان سے ملاقات رہی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کبھی گھر آنا تم. دیکھیں یہ اللہ کی شان دیکھیے کیسے ہوتا ہے. پھر 1-2 مہینے بعد میرا وہاں ان کے پاس جانا ہوا ان کے گھر میں. تو وہ بچی موجود تھی جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پانی بھی نہیں پی پاتی تھی، بیٹھ بھی نہیں پاتی تھی، کھا بھی نہیں پاتی تھی، اور ماشاءاللہ جوان بچی تھی، تقریباً 14-15 سال کی. افسوس ہوا، دکھ ہوا. میں نے پوچھا باجی سے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہ نہیں پتہ نہیں، کہ 2-2.5 سال پہلے اسکول جاتی تھی، 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی، آتی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھی. ایک دن یہ آئی، دروازے کی جو ہمارے گھر کے دروازے کی چوکھٹ ہے اس پر اس کی ٹھوکر لگی، یہ گری تو یہ معذور ہو گئی اس وقت. اور سارے علاج اور سارے جتنے بھی بزرگوں کے پاس جانا، جو بھی عامل حضرات ہیں یا جو کچھ بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس کیا لیکن کوئی حل نہیں. اور مجھے بھی افسوس ہوا کہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا. خیر بہرحال میری رہائش اس وقت اورنگی ٹاؤن میں تھی اور میں پاکستان اسٹیل میں جاب کرتا تھا. ایسے ہی جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے آپ سے بات کر رہے ہیں، ایسے ہی میں اپنے دوستوں میں تذکرہ کر رہا تھا اس بچی کا کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایسا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، میں نام بھول گیا ان کا. انہوں نے مجھے ایک جگہ بتائی کہ عشرت بھائی آپ بفر زون میں ناگن چورنگی سے جب آپ جائیں گے مسلم ٹاؤن کی طرف تو آگے ایک مسجد ہے چھپر پڑی ہوئی، وہاں ایک صاحب نابینا ہیں،
اور وہ عشاء کی نماز باجماعت، نماز تو ساری باجماعت پڑھتے ہیں لیکن عشاء کی نماز تو باجماعت ہی وہاں پڑھتے ہیں. آپ ان سے جا کر ملیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. اب میں اورنگی ٹاؤن سے موٹر سائیکل پر وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد باہر مسجد کے باہر کھڑا ہوا ایک بلب لگا ہوا تھا، لوگ نکل رہے تھے. کافی دیر ہو گئی نماز، ہمارا نماز سے کوئی تعلق نہیں. ہم نماز مسجد میں جانا ہمارے آتے ہی نہیں تھے. اب نکل رہے ہیں لوگ، میں دیکھ رہا ہوں موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے کہ کون ایسا ہے جو نابینا ہے اور بزرگ ہے. کافی دیر بعد مجھے ایک بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے بزرگ اترتے ہوئے نظر آئے. میرے دل میں آیا کہ یہی، یہ میں آپ کو بالکل ہوش آواز کے ساتھ پورا واقعہ سنا رہا ہوں. اب میری ہمت نہیں پڑ رہی، مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا تھا اور انہوں نے بھی کوئی نام نہیں بتایا تھا. وہ میرے پاس سے تھوڑا سا دور جا کر اس بچے کو روک کر بچے سے کچھ کہا. انہوں نے اتنا فاصلہ ہوگا جیسے 10-12 قدم میرے سے. وہ بچہ یوں یوں کر کے دیکھنے لگا. میری ہمت ہوئی کہ شاید یہی ہیں. میں قریب گیا، سلام کیا اور میں نے ان سے کہا کہ محترم وہ اس طرح سے وہ بچی ہے معذور، اس کا نام یہ ہے اور میں اس کے لیے آیا تھا. کہنے لگا ہاں میں آپ ہی کو دیکھ رہا تھا. آپ یقین کریں جب انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے ہلکا سا ایک جھٹکا لگا اور کچھ بھی نہیں ہوا. بس انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ کیجیے گا، مجھے نظر نہیں آتا، نابینا ہوں میں، بس مجھے واپس آپ گھر چھوڑ دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو بائک پہ بٹھایا اور میں ان کو لے کر آ گیا سخی حسن پہ. بینکرز لاج میں میری بہن باجی یہ رہتی تھی جن کا فصل. میں ان کو اوپر لے کر آیا، وہاں بیٹھے، دیکھا داکھا انہوں نے کیا اور کرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ٹھیک ہو جائے گی. کچھ چیزیں انہوں نے پوچھی پاچھی اور یہ کی. پھر میں انہیں چھوڑایا. تو ہفتہ اتوار ہماری چھٹی ہوتی تھی تو میں پھر ہفتے کو پہنچ گیا اتوار کو ان کے اور ان کو لے کر پھر میں آیا. پھر انہوں نے ان کے گھر میں سے ان کی اسی بچی کی بڑی بہن کو بٹھا لیا. کہا بیٹا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور ڈرنا نہیں، جو بھی کچھ تم دیکھو وہ بتاتی رہے. پھر انہوں نے کچھ پڑھا اور یوں کر کے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ بچی جو ان کی بڑی بہن تھی، اس بچی کی، وہ سامنے بیٹھی ہے، وہ بڑی بہن بولنے لگی کہ رخشندہ نام تھا کہ وہ آ رہی ہے اسکول سے. اس کو فلم دکھائی، پوری فلم دکھ رہی جو پچھلی 3 سال پہلے بستہ لیے ہوئے آ رہی ہے. کہیں دیکھتے رہو بتاتی رہو. پھر وہ جناب علی یہاں آئی ہے دروازے پر، دہلیز پر، یہاں ٹھوکر لگی ہے، گر پڑی ہے. انہوں نے کہا نیچے دیکھو کیا ہے. تو وہ چیخنے لگی لڑکی. یہ میرے سب سامنے کی بات ہے. انہوں نے کہا پردہ رکھیں، خوفناک چیزیں تھی یہ وہ. خیر بہرحال انہوں نے مجھ سے چلتے وقت کہا کہ اشرف میاں ایک کالی مرغی چاہیے جس کا ایک پر بھی کالا. تو میرے دل میں آیا کہ اب یہ کھاؤ پیو پارٹی شروع ہو گئی. جو اپنی بات کر رہا ہوں میں، اللہ مجھے معاف کرے. میں نے کہا حضرت کہاں سے مرغی ملے گی، میں کہاں سے لاؤں گا، تو پیسے رکھے. بہرحال لے لیے. دوسرے ہفتے میں گیا ان کو لے کر آیا، وہ مرغی لے آئے تھے. اب میں ان کو لے کر آیا ہوں، اوپر گئے، مرغی انہوں نے اس کو پکڑا اور جب اس کے اوپر سے صدقے سے اتارنے لگے تو وہ مرغی، آپ یقین کریں میں آج تک نہیں بھولا ہوں کہ مرغی قابو میں نہیں آ رہی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بفر گئی. دونوں ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، نہیں قابو. خیر بہرحال انہوں نے مضبوط پکڑ کے جو بھی دعائی کلمات تھے جو بھی پڑھ رہے تھے وہ انہوں نے اس کو اتارا. جب وہ مرغی کو پوری طرح سے اتار کے انہوں نے کیا تو مرغی جو اتنی پھول کے وہ ہو گئی تھی اور وہ ہو رہی تھی، وہ مرغی ایسے سکڑ کے اتنی سی ہو گئی. یہ میرے سامنے کی بات. انہوں نے وہ مرغی رومال میں باندھ لی، اتنی چھوٹی ہو گئی. یہ میرے سامنے کی بات. اب یہ واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد جناب علی وہ مرغی باندھ دی اور ہم چلنے لگے. وہ فرسٹ فلور پہ رہتی تھی، میں اتر کے نیچے ان کو آیا، ہاتھ پکڑ کے لے کر آیا. اب موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا ہوں، موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی. یہ میں باتیں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں وہ ذرا سا ان چیزوں کو سن کر چیک کر لیں، دیکھ لیں. اس میں بہت ساری نشانیاں جن کو مجھے بیان کرنا ضروری ہے. آج ہم اسی کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. جب موٹر سائیکل کافی دیر ہو گئی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تو میں نے پلگ بھی چیک کر لیا، پیٹرول بھی، سب کچھ، کہ ابھی تو آئے ہیں 1 گھنٹہ پہلے.
تو مجھ سے کہنے لگے کیا ہوا عشرت میاں؟ میں نے کہا محترم موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ کافی ککیں لگانے کے بعد میں ہلکان ہو گیا، تو مجھ سے کہنے لگے کس طرف کھڑی ہے موٹر سائیکل؟ چونکہ نابینا تھے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا یوں کیا کہ اس طرف کھڑی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا آپ ادھر ہٹیے، میں ہٹا، انہوں نے ایسے کر کے اشارہ کیا اور مجھ سے کہنے لگے بسم اللہ کر کے موٹر سائیکل اسٹارٹ کریں۔ میں نے اسٹارٹ کی، آدھے کک میں گاڑی اسٹارٹ کی۔ اب یہ سنیں کہ یہ سارے واقعات میرے ساتھ مسلسل میں دیکھ رہا ہوں ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے موٹر سائیکل پہ میرے پیچھے بیٹھے اور وہ مرغی جو رومال میں باندھی تھی وہ میری پیٹھ کے پیچھے اور اپنے درمیان میں رکھ کر بیٹھ گئے اوپر۔ اب میں اس احاطے سے باہر نکلا تو 11:15 تقریباً رات کا بج چکا تھا، 11:30 پونے 12۔ جیسے ہی میں ادھر سے نکلا تو دوسری طرف بھی پارک ہے بینکرز لاج کی اس طرف۔ رات کا وقت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اندھیرا ہے۔ جب میں ادھر سے موٹر سائیکل لے کر گزرا تو اس طرف کی دیوار سے ایک موٹا کالا بلّا وہ وہاں سے چھلانگیں لگایا اور میری موٹر سائیکل کے سامنے سے ایسے تیزی سے گزر کے اور ایسے کھڑا ہو گیا، اور اس کی آنکھوں کی جو چمک اور روشنی ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ جیسے ہی وہ گزر کے وہاں کھڑا ہوا، انہوں نے میرے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہنے لگے عشرت میاں آپ کے سامنے سے کوئی چیز گزری ہے؟ اب تو میری گگی بن گئی۔ ایک شخص نابینا ہے، اندھیرا ہے، مجھے وہ بلّا ویسے نہیں نظر آیا ہے، وہ تو روشنی ہیڈ لائٹ کی پڑی ہے تو دکھا ہے اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اب میں خوف کی کیفیت بھی ہے، کپکپاہٹ بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہو رہی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے کس طرف ہے؟ میں نے ان کا ہاتھ لے کر کہا اس طرف ہے۔ انہوں نے کچھ پڑھا اور اس کو یوں کیا، وہ بلّا چیختا ہوا بھاگا۔ وہ چیخیں آج بھی میرے کان میں جذب ہیں۔ اب جب ان کو گھر پہ میں نے اتار دیا تو تقریباً 12 بج رہا تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ میں خوف سے کانپ رہا تھا، دانت میرے بج رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ہم نے قصے کہانیوں میں تو پڑھے، طلسماتی یا ڈرونی یا ہارر مووی، لیکن یہ تو میرے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا محترم، کہنے لگے مت ڈریں۔ انہوں نے پھر میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دم کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، سوائے اللہ کے خوف کے اب کوئی خوف نہیں۔ یہ اللہ کا شکر۔ پھر وہ ایک آدھ دو چار دفعہ لے کر آیا میں انہیں، ماشاءاللہ سے وہ بچی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو میرا جانا آنا ان کے وہاں رہتا تھا، کسی کو بھی کوئی اس طرح کا سنتا تھا تو میں ان کا پتہ بتا۔ اس قدر شفیق اور مہربان، ابو 80 کم از کم 80-90 کا ان کا پیٹا عمر ہوگی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے عشرت میاں دعا کیجئے گا، حکم ہوا ہے میں آپریشن کرانے جا رہا ہوں آنکھوں کا۔ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگے بس آپریشن کرانے گئے، آنکھوں کا آئے، پھر میری ملاقات ہوئی، بغیر چشمے کے لکھتے اور پڑھتے تھے الحمدللہ۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 7 سال نابینا ہونے رہنے کے بعد دوبارہ اللہ نے آنکھوں کا نور لوٹا دیا۔ تو ان سے ایک محبت و شفقت والا معاملہ جو اللہ نے ان کے ڈالا تھا وہ اس قدر شفیق کہ میں آپ کو کسی سے کوئی پائی پیسہ نہیں، کسی سے کوئی لینا نہیں۔ میں بہت لاڈلا ان کا ہو چکا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ عشرت میاں آپ نے ایک بچی کی، ایک لڑکی کی جان بچانے کے لیے آپ نے بڑی خدمت کی اور خلوص سے آپ نے کام کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ مانگیں آپ کو کیا دوں؟ میں نے کہا کیا حضرت، ہم کیا مانگیں اور کیا دیں آپ؟ اچھا، ہم نے کہانیوں کی اور طلسماتی اور یہ ساری کہانیاں اور بزرگوں کی پڑھی ہوئی ہوتی تھی کہ کسی بزرگ نے کسی کو انگوٹھی دے دی، کسی نے رومال دے دیا، کسی نے کچھ، یہ ہم نے اسی طرح کی کہانیاں اور کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ وہ جناب علی میں بیٹھا رہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ عشرت میاں میرا ایک مرید تھا، اس نے میری بہت خدمت کی ہے، میں نے اس کو ایک علم عطا کیا اللہ کے اذن سے، اللہ کے فضل سے، وہ آج پاکستان کا بڑا پیر بنا بیٹھا ہے، میں آپ کو 2 دے رہا ہوں،
لیکن دو نصیحتیں. ایک یہ کہ کسی سے پیسے مت لیجیے گا. دوسری یہ کہ کسی کو تکلیف میں دیکھیے گا تو منہ مت موڑیے گا. وہ دو علم اور دو نصیحت جو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ رب العالمین اس بلال شفا خانے کی ماتھے کا جھومر ہے. الحمدللہ. کہنے کا مقصد و بتانے کا یہ تھا کہ میں چپ چاپ بیٹھا رہا, نہ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا دیا ہے, کہاں ہے وہ, کوئی بات نہیں کی, خاموش رہا, چپ چاپ بیٹھا, واپس آ گیا. جانا آنا رہا میرا. پھر اور بھی جو بھی لوگ تھے جن کو بھی کسی پرابلم ہوتی تھی تو ان کو پتہ بتا دیتے کہ بھائی وہاں چلے جاتے. اور وہ فی سبیل اللہ بے شمار کیسز میرے سامنے کے, بے شمار ایسے ایسے واقعات کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں. اللہ کے فضل و کرم سے جانا آنا رہا. میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے مجھے کون سا علم دیا ہے, کیا دیا اور کیا اس کو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں. ایک مرتبہ ایسے ہی اسٹیل مل میں جاب کرتا تھا, وہاں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے وہاں کولیگ تھے ایک ساتھ. وہ صبح ڈیوٹی پر آئے اور آ کر ان کو بھی میں نے ان کا پتہ بتایا تھا, اور وہ وہاں جاتے رہتے تھے ماشاءاللہ سے, اور ان کی زوجہ کو انہوں نے بیٹی بنا دیا تھا, اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے حیات ہیں, آتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے. تو وہاں جایا کرتی تھی, خیر خواہی بھلائی کے کام میں بھی حصہ لیتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. ایک دن وہ صبح آئے اسٹیل مل, اور انہوں نے کہا اس طرح سے میری زوجہ کی طبیعت بہت خراب ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ تو جاتے رہتے تھے بابا کے پاس. تو بعد میں پتہ چلا نوری بابا ان کا نام ہے, ہمیں آج تک میں نے ان سے نہیں پوچھا. تو میں نے کہا آپ نوری بابا کے پاس نہیں گئے؟ کہنے لگے گئے تھے رات کو. انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ میں اب بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہوں, طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں رہتی ہے, اب میرے پاس کسی کو مت بھیجا کرو, اب تم عشرت کے پاس جاؤ. کہنے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو اب آپ چلیے. میں نے کہا بھائی میرے پاس کیا ہے, نہ مجھے کچھ پتا, نہ میرے علم میں کوئی چیز, نہ مجھے یہ پتا کہ کرنا کیا ہے, تو میں کیا کروں. کہنے لگے نہیں, دوستوں نے بھی کہا جب کہہ رہے تو جائیں وہاں سے. شارٹ لیو بری ہم یہاں آئے اسی گلشن اقبال بلاک 3. میں آپ کو جو بات بتا, اسی گلشن اقبال بلاک 3, یہ عابد پلازا یا عابد ٹاؤن, یہ جو بھی سامنے ہے بلڈنگ جو بنی ہوئی, یہیں پر آنا ہوا. تو بڑا رش تھا یہاں, ایک عجیب و غریب معاملہ تھا. میری تو حالت خراب ہو گئی, کچھ نہیں سمجھ میں آیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا یاد رکھیے گا, اور آپ صلی اللہ اور اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وہ یاد رکھیے گا. آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. ہر شخص کا ایک رخ ہے اور وہ اس رخ کی طرف مڑتا ہے. بس تم بھلائیوں میں سبقت کرو, تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں پالے گا. اور ہر خیر من جانب اللہ ہے, آپ خود سے اپنے لیے بھی خیر نہیں کر سکتے. اب یہاں پر میں آیا, جینس کی پینٹ پہنا ہوا تھا, نہ مجھے کچھ پتا کیا کرنا ہے, کچھ نہیں. یہاں آیا تو پورا جیسے ابھی آپ لوگ بھرے ہوئے ہیں, ساری عورتیں اور سب بھرا ہوا تھا, اور ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کیسے سکھاتا ہے اور کیسے سمجھاتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے وضو کرنا ہے. حالانکہ آپ یقین کریں وضو کرنا مجھے نہیں آتا تھا, آج بھی صحیح نہیں آتا. وضو کیا, جائے نماز منگوائی, نماز کے لیے کھڑا ہوا. نہ اس وقت نماز صحیح آتی تھی نہ آج آتی. اللہ ہی قبول کرنے والا ہے. پوری نماز میں صرف یہ کہتا رہا اللہ مجھے کچھ نہیں پتا. یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں صرف اللہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اللہ میں نہیں جانتا, مجھے کچھ نہیں پتا. اے اللہ تو میری عزت رکھ لے, لاج رکھ لے, میں نہیں جانتا. بابا نے کہا تھا کہ آپ کو 2 چیزیں دی ہیں, اللہ مجھے نہیں پتا, اے اللہ میں نہیں جانتا. یہی میں نے نماز میں یہی بولا ہے, اور دعا کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا فضل و کرم فرما, مجھے کوئی علم نہیں. میں نے یہ نماز پڑھ کے جیسی بھی تھی اللہ کو معلوم, دعا مانگ کے میں
ایسا ہو گیا کہ جیسے یوں خود بخود ایسے ہو گیا، ڈر خوف، یہ بھی نہیں کہ کچھ نہیں پتا، بالکل اطمینان سے. اور اب میں گیا ہوں تو ان کی وائف نے مجھے یوں کر کے دیکھا جیسے یہاں عام طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں، ایسی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ ایسے کر کے. میں نے کہا آنکھیں بند کرو، انہوں نے آنکھیں بند کر لی. وہی جو بابا کو میں دیکھتا تھا، مجھے یہ نہیں پتا وہ کیا پڑھتے تھے، جو دیکھتا تھا ان کو کرتے ہوئے وہ میں نے کیا. میں نے یوں کیا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اللہ جانتا ہے مجھے نہیں، آج بھی نہیں پتا وہ کیا پڑھتے تھے. وہ کیا، وہ جیسے کہتے تھے لال لائٹ ہو جائے، میں نے کہا لال لائٹ ہو جائے، کہنے ہی ہو گئی. میں نے کہا ہری ہو جائے، وہ کہنے ہو گئی. آنکھیں بند ہیں، میں نے کہا سفید ہو جائے، کہنے ہو گئی. میں نے کہا وہ مسلمان جنات آ جائیں، کہنے آ گئے 2. میں نے کہا السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. میں نے کہا بھائی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے دیکھیں، کہنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے. یہ میں آپ کو حقیقت اور سچ بات کر رہا ہوں، سچ ہے. پھر میں وہ گڑبڑا گیا کہ اب کیا کروں، مجھے تو کچھ آتے ہی نہیں. اس کے بعد وہ میں نے سنا تھا بابا سے شاہ جنات کا ذکر، تو میں نے کہا شاہ جنات آ جائیں. وہ کہنے وہ آ گئے، ان کی سواری آ گئی ہے، وہ آ گئے اور آپ کو یوں غور سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، وہ نوری بابا نے اجازت دی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا کوئی بھی. اس کے بعد وہ خاتون کہہ لیں نوری بابا آ گئے، مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بسم اللہ کرو. یہ ہے وہ ابتدا بلال شفا خانی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شروع کی. مجھے آج بھی نہیں پتا کہ پڑھنا کیا ہے، مجھے آج بھی نہیں پتا کہ کرنا کیا. یہ سب میرے رب کا فضل و کرم ہے. اب میں آپ کو دوبارہ وہ آیت مبارکہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اور پھر اللہ کا اعلان سنیے اور یاد کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 127 سے 129، 127 سے 129. غور سے سنیے گا. اب میں نے آپ کو پورا اپنا واقعہ سنایا ہے، اب آپ ذرا سنیے. اس دعا کو میں دہرا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یاد کرو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے. کس گھر کی؟ اللہ کے گھر کی، جس کو ہم آج حرم کہتے ہیں، جو کعبۃ اللہ. دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے. کیا خدمت؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے لیے؟ قیامت تک کے بنین و انسانوں کے لیے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے خدمت قبول فرما لے. تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع و فرما بردار بنا. آمین. اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار. آمین. ہمیں اپنی عبادت کے طور طریقے سکھا. آمین. اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. آمین. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے ہمارے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ و مفہوم کچھ اس طرح سے: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین اگزامپل ہے. اب آ گئی دعا کی سمجھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ.
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اور قرآن میں ہی اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے روک دیں۔ اب آپ سنیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 148، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، بات پھر ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، ایک وے ہے، ایک راستہ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ مجھے 1978 اور 79 میں اس کار خیر کو کرنے کا کس نے دل میں ڈالا؟ اللہ نے۔ ہر خیر من جانب اللہ ہے۔ میں تو بالکل نوجوان، اسی طرح سے کھلنڈڑا، اسی طرح سے سب کچھ تھا۔ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا، فضل کیا، مجھے اس راستے پر ڈالا جو اللہ کو پسند۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں، اعلان ہے اللہ کا۔ ہر خیر اور ہر بھلائی جو انسان تجھ تک پہنچتی ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اب آپ سوچیں 1978 اور 79، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ نہ کوئی زندگی میں دین کا وہ امپیکٹ تھا، نہ اعمال میں، نہ فکر میں، نہ سوچ میں، لیکن جب اللہ کسی کام کو کرنا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس مالک مہربان نے اورنگی ٹاؤن سے ناگن چورنگی جانا آسان بنا دیا، اور اس کام کو کرتے رہنا، اور اسی نے نیتیں بھی صاف کی، اسی نے سب کچھ خیر خواہی بھلائی کی، اس کا اجر اللہ نے اس صورت میں عطا کیا بتجرید۔ آج 40-42 سال گزر گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ محترم نوری بابا کو دعاؤں میں اپنی خصوصی یاد رکھا کریں، اور کوشش کریں کہ ہر شخص اللہ کے خلیل کی دعا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، تو یقین کریے ہر گھر سے عبدالستار عیدی نکلے گا۔ پھر ہم کسی کو، اپنے بچے کو، اس دنیا کو بنانے والا بچہ نہیں بنائیں گے۔ ہم اگر اس کو ڈاکٹری پڑھوائیں گے بھی تو اس لیے نہیں کہ یہ 1000 2000 3000 روپے فیس لے کر ڈاکٹر سے ڈاکو بن جائے، بلکہ اس لیے کہ یہ ڈاکٹر روہت بنے۔ اگر مجھے اور آپ کو یاد ہو، اسی کراچی میں جرمن سے ایک نوجوان ڈاکٹر آئی تھی جس کو یہاں سے نہیں بمبئی جانا تھا، اور وہ کینٹ اسٹیشن پہ یا سٹی اسٹیشن پہ اتری، جو یہاں سے اس نے انڈیا جانا تھا، اور اس نے اس اسٹیشن پہ ایک کوڑ کے مریض کو دیکھا، اور وہ اس نے یہیں قیام کر لیا۔ وہ ڈاکٹر روہت، اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور اس کو اس کا اجر عظیم اس کے والدین کو بھی اور ان کو بھی عطا فرمائے۔ کیا ہمارے لیے مردوں اور عورتوں کی مثال اس ملک کے لیے کافی نہیں؟ جب ڈاکٹر روہت انتقال کیا ہے انہوں نے، وہ کرسچن تھی، عیسائی تھیں، اور یہیں ان کی تدفین ہوئی ہے، اسی سرزمین پاکستان میں۔ تقریباً 70-80 سال کی عمر، اور وہ آئی تھی جوان۔ انہوں نے پوری عمر شادی نہیں کی، اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پاکستان سے کوڑ کا مرض ختم ہو چکا، اور کم از کم 135 یا 137 ان کے ادارے سینٹر پاکستان میں کام کرتے۔ ہماری خواتین کو کون سی مثال چاہیے؟ ہماری خواتین میں سے کون ہے جو بلقیس عیدی بننے کی کوشش کرے؟ کون ہے؟ ہماری خواتین تو معاف کیجیے گا بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، مسلمان ہیں، ڈاکٹر روہت نہیں بن رہے،
بلقیس عیدی نہیں بن رہے، اور کوئی بھی مرد عبدالستار عیدی نہیں بن رہا، چھیپا نہیں بن رہا، سیلانی نہیں بن رہا، جے ڈی سی، کتنے عالمگیر، کتنے اس پاکستان میں جتنے این جی اوز اور ویلفیئر کی تنظیمیں ہیں، ہم نے تو کبھی آج تک یہ خیال بھی نہیں کیا کہ آج چلتے جے ڈی سی، پرانی نمائش، چھیپا، سیلانی، جو لنگر تقسیم ہوتا ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ آج جو آپ کے وہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے، میں اس کی پلیٹیں دھونے کے لیے آیا، میں یہ پلیٹیں لگا کر کھانا کھلانے کے لیے آیا ہوں، کوئی اپنا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ دیکھے کہ اپنی پوری زندگی میں کسی نے یہ کام، کسی نوجوان نے یہ کیا؟ ارے تم خود کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ایک پائی کی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، جو لوگ خیر خواہی اور بھلائی کر رہے ہیں ان کا ساتھ تو دے سکتے ہو نا۔ اس کو کس چیز نے روکا ہے؟ اس کو جو روکا ہے وہ پھر سن لیجئے، جو رکا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لے اور سوچ لے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، اور جس کی طرف وہ مڑتا ہے پس تم بھلائی کی طرف مڑو اور سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا۔ میری درخواست ہے، یہ صرف ایک بلال شفا خانہ نہیں ہے، اس ملک کے خداداد پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کی مخلوقات کی خیر خواہی اور بھلائی کا کام کسی اجر اور کسی لالچ کے بغیر کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ میری درخواست ہے کہ ان کے ساتھ کم از کم جڑ تو جائیے، کہ آپ کا اور میرا نام فرشتے نامہ اعمال میں لکھ لیں۔ یہاں بھی جو لوگ آتے ہیں وہ دو تین طرح کے ہیں، ایک تو وہ لوگ آئے کہ جو اپنی کسی مشکل یا پریشانی کی وجہ سے بلال شفا خانے آئے اور اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا اور ان کو شفا دی اور وہ چلے، ٹھیک، بالکل ایسے ہی جیسے ہاسپٹل جاتا ہے آدمی یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں آئے، کسی بھی وجہ سے آئے، اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے شفا دی، اور وہ اس شفا خانے میں بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی اب انفرادی مطلب کے وہ یہاں آنے لگے کہ ہم اس خیر خواہی اور بھلائی میں شامل ہو جائیں۔ یہ صرف بلال شفا خانے کی بات نہیں ہے، جہاں دل چاہے اس جگہوں سے جڑیے جہاں اللہ کا فضل اور کرم ہے، جہاں اللہ کی مخلوقات کی خیر خواہی اور بھلائی کا کام ہو رہا ہے، برائے مہربانی اپنا نام وہاں انٹری کروا لیجیے، چاہے ایک دفعہ جائیں، جا کر اس میں شامل ہو جائیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جائے۔ وہ بڑا نکتہ نواز ہے، وہ ایک ہی بات سے بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، مگر گمراہ بھی انہی کو کرتا ہے جن کے دلوں میں گمراہی کا فسق ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی ایسی تمام جگہوں پر، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نہ میں کہہ رہا ہوں اپنا، میں نے جو چیدہ نام ہے لیے، لیکن برائے مہربانی خیر خواہی بھلائی کیجیے، چاہے وہ اپنے گھر سے ہو، اپنی ذات سے ہو، اپنی فیملی سے ہو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے ہو، اور سب سے پہلے تو اپنے والدین سے شروع کریں۔ عبدالستار عیدی بننا ہے تو پہلے ماں و باپ سے شروع کریں۔ عبدالستار عیدی بھی اپنی ماں سے شروع کیا تھا، اور آج برائے مہربانی اپنے والدین سے خیر خواہی و بھلائی کا وہ کام شروع کیجئے، وہی سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ہر شخص کو موت آنی، کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو برائے مہربانی میری درخواست ہے، جہاں بھی جائیں، جہاں آپ ہیں، خیر خواہی و بھلائی کے کسی نہ کسی عمل میں اپنا حصہ ڈالیے، جڑیے، چاہے وقت دیں، پیسے سے، مال سے، جسم سے، جان سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے مشورے سے، اس میں ان کے ساتھ جڑیے، تاکہ ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا میں بھی ہم شامل ہو جائیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں اس کے مطابق بھی ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔